مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت 61 سے لے کر 65 تک۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اللہ تعالیٰ اپنی گرفت کی باتیں بتا کر ان کو ڈرا رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر، بندے بے انصاف ہیں، بظلم، ان کے ظلم پر، بے انصافی پر اگر اللہ پکڑے، ما ترک علیہا من دابہ، نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا، لیکن ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت موعود تک، اجل مسمى۔ یہ تو مہربانی اللہ کی کہ اللہ ڈھیل دیتا۔ پھر جب آ پہنچے گا ان کا وعدہ، نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے، اور کرتے ہیں اللہ کے واسطے جس کو اپنا جی نہ چاہے، خود کے لیے جو ناپسند ہے وہ اللہ کو دے دیتے، جیسے کل بیٹیوں کی مثال آئی تھی، اور کرتے ہیں اللہ کے واسطے جس کو اپنا جی نہ چاہے، اور بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی جھوٹ، السنتہم الکذب، کہ ان کے واسطے خوبی ہے، ان لہم الحسنى، ہمارے لیے تو اچھی چیز ہے، لا جرم، آپ ثابت ہے یقیناً، ان لہم النار، ثابت ہے ان کے واسطے آگ، اور وہ بڑھائے جا رہے ہیں، وانہم مفرطون، قسم ہے اللہ کی ہم نے رسول بھیجے مختلف فرقوں میں، امم آپ سے پہلے، من قبل، پھر اچھے کر کے دکھلائے ان کو شیطان نے ان کے کام، زین لہم الشیطان اعمالہم فہو ولیہم اليوم، تو وہی ہے رفیق ان کا آج، ولہم عذاب علیم، اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک۔ وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب اس واسطے، لتبینہ، تاکہ آپ کھول کر سنا دیں ان کو وہ چیز کے جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اور سیدھی راہ سجھانے کے واسطے ہم نے کتاب اتاری، اور بخشش کے واسطے ایمان لانے والوں کے۔ اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، انزل من السماء، پھر اس سے زندہ کیا زمین کو، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اس کے مرنے کے پیچھے زمین مردہ ہو گئی تھی، اب گزشتہ کتنے مہینے، 8 مہینے، اب بارش میں اللہ اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ پھر ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سنتے ہیں، لقوم یسمعون۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے چاروں طرف، چھانے والی گھٹا، گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، فضا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، گھٹا آن کر میہ بارش، گھٹا آن کر میہ برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمیں سبز سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، یکایک نکل آئے زمیں سے، یکایک نکل آئے، عجب بیل بوٹے، عجب پھول پھل۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ ہم تو جھاڑے لاوا، جھاڑے جگوا میں ہی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنا سا گملہ رہتا ہے، 4 دن چھٹی پہ گئے تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے، اور یہ اللہ ہے کہ بس 1 دن برسایا اور باغیچہ بنا دیا۔
ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسایا، پھر مردہ زمین کو زندہ کر دیا. اس کے بعد اس میں نشانی ہے اگر غور کریں ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں، یہ آیت ہے 66، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. واہ رے واہ اللہ. اور تمہارے واسطے چوپایوں میں سوچنے کی جگہ ہے. عبرت سوچنے کی جگہ ہے. کس میں؟ چوپایوں میں. کیا ہے سوچنے کی جگہ؟ پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو، خون کے بیچ میں سے دودھ ستھرا خوشگوار پینے والوں کے واسطے. چوپایوں میں بھینس دیکھ لو، گائے دیکھ لو، اونٹنی دیکھ لو کہ تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے. اب پیٹ کی چیزیں کیا کیا ہے؟ تو 3 چیزیں ہیں، گوبر اور کیا ہے؟ خون. اور دونوں کے بیچ میں سے دودھ. گیا تھا ایک گھاس اندر، بنی 3 چیزیں، اور اس میں سے ہم دودھ پلاتے ہیں. وہ ستھرا ہے، صاف ستھرا ہے، خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے. دودھ سے زیادہ لذت اور کہاں ہوگی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانی بتلا رہے ہیں. نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹوں سے ہم تم کو پلاتے ہیں. گوبر اور خون کے درمیان سے صاف دودھ نکالنے کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس، بولو آگے، رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدے میں جمع ہو جاتی ہے گھاس تو معدہ اس کو پکاتا ہے. معدے کے اس عمل سے غذا کا فضلہ زائد حصہ، پیکنگ مٹیریل بولتا ہوں میں، پھلوں میں پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے، تمہارے اناجوں میں پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے. یہ کس نے لایا پیکنگ مٹیریل؟ اللہ نے. اگر وہ پیکنگ مٹیریل نہ ہوتا تو وہ غذا، وہ اناج، وہ پھل ہم تک کے نہ پہنچتے. سمجھے کہ نہیں؟ وہ کیلے کا موٹا چھلکا ہے، وہ سنترا اور موسمبی کے چھلکے ہیں، اس لیے یہاں تک کے پہنچتا ہے. وہ گنے کا چوتا ہے تو جا کر یہ گنا جو ہے ہم کو شکر دیتا ہے، رس دیتا ہے. یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، اور پیکنگ مٹیریل اسی میں سے پیدا کرتا ہے اللہ. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو پیکنگ مٹیریل جو ہوتا ہے اس کو فضلہ کہتے ہیں. وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے پیٹ میں جانے کے بعد، جب بھٹی گرم ہوتی ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر دودھ ہو جاتا ہے. اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ دودھ. اور اس کے اوپر خون، دودھ کے اوپر خون، بیچ میں کیا ہے؟ دودھ. ہاں، پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے. تمہارا جو کلیجہ ہوتا ہے نا، جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ضعف جگر ہو کھا پپیتا. تو یہ جو تمہارا جگر ہے، جگر جس کو طحال بھی کہتے ہیں، تو یہ جگر کلیجہ جو ہوتا ہے اس کے ذمے یہ کام ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے. یہ کلیجے کا کام ہے. خون ایک طرف، فضلہ ایک طرف، اس کو باہر آنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اور دودھ ایک طرف. خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے، کیونکہ باڈی کو بھی چاہیے خون ملے تو وہ زندہ رہے، گائے، بھینس، اونٹنی. اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے. اور اب معدے میں صرف فضلہ باقی رہ جاتا ہے، پاخانہ، جو گوبر کی صورت میں نکلتا ہے. یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. عبرت ہے اس میں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ لذیذ اور شیریں کھانے کا استعمال زہد کے خلاف نہیں. اللہ خود کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں دودھ اتنا لذیذ. تو کوئی کہے کہ نہیں بھائی وہ بہت اچھا ہم نہیں کھاتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم صوفی لوگ ہیں، ہم اپنے نفس کو، جیسے ایک مذہب والے بگڑتے یہاں تک پہنچے پرہیز کرتے کرتے کہ اب انہوں نے آلو اور انہوں نے وہ رتالو، وہ سب جو زمین میں پیدا ہوتی ہے، ادرک لہسن سب چیزیں کھانا چھوڑ دیا. ان کو کہتے ہیں جین. کیا کہتے ہیں؟ تو ہم میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ نفس موٹا ہوتا ہے. جبکہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا، اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ کی گئی. حسن بصری نے ایسا ہی فرمایا. ایک اور مسئلہ معلوم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو. اب دیکھو دعا سکھا رہے ہیں، سنو اچھی طرح. کیا سکھا رہے ہیں؟
دعا جب کچھ بھی کھانا کھاؤ تو کہو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ اس کھانے میں ہم کو برکت دے اور اس سے اچھا کھانا کھلا، اطعمنا خیرا منہ، اس سے اچھا کھانا کھلا۔ لیکن فرمایا جب دودھ پیو تو دعا بدل دو، اور وہ دعا یہ پڑھو اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے، وزدنا منہ، اور ہمیں یہی دودھ بڑھا دے۔ کیا بڑھا دے؟ کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی اور غذا نہیں ہے، سب سے اچھی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اس سے بہتر کا سوال اس لیے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں، اسی لیے قدرت نے ہر انسان کو، انسان و حیوان کی پہلی غذا کس کو بنایا؟ دودھ کو بنایا، جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے۔ تو یہ ہے، دیکھو نہ گوبر کی بدبو آتی ہے دودھ میں، اور نہ خون کی لالی آتی ہے دودھ میں، ہے یا نہیں؟ ہم بہت پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، ہماری بیوی بھی ایجوکیٹڈ، بال آ گیا دال میں تو کھال ادھیڑ دی، پھر کیا ہوا کہ ارے اس میں تو گھاسلیٹ کی بدبو آ رہی، پہلے بہت آتی تھی، تو گھاسلیٹ کی بدبو آ گئی اس کے اندر، سمجھ میں آیا؟ دودھ میں کوئی بدبو آ گئی، سالن میں بدبو آ گئی، تو آدمی نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ بہت پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے اور مکس کر دیتا ہے، لیکن وہاں ایک جانور کے پیٹ میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، صرف اللہ کی قدرت ہے کہ نہ خون کی لالی آنے دیتا ہے دودھ میں، اور نہ کیا آنے دیتا ہے، بولو، گوبر کی بدبو، اور خالصاً سائغا للشاربین، جو ستھرا ہے اور بہت آسانی سے اترتا جاتا ہے وہ دودھ پلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ آگے اگلی آیت ہے 67، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور میووں سے کھجور کے، اللہ تعالیٰ نے دیا، میووں سے کھجور کے اور انگور کے تم کیا کرتے ہو؟ بناتے ہو، تتخذون منہ سکرا، تم اس سے نشہ بناتے ہو۔ کیا بناتے ہو؟ ہاں، اور روزی، خاصی روزی بناتے ہو۔ بے شک اس میں نشانی ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے ہیں۔ نبیذ پیا تھا نا، نبیذ، ہاں، اسی نبیذ کو تھوڑا اور رکھیں تو کیا ہو جاتا ہے، جھاگ پیدا ہو کے شراب بن جاتی ہے، کھجور بھگا کے رکھے تو، اور انگور سے بھی بنتی ہے۔ اب یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے؟ آج انگور کی بیٹی سے محبت کر لے، شیخ صاحب کی نصیحت سے بغاوت کر لے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، شراب کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا تم یہ انگور کی شراب پیو، کیوں؟ اللہ کی نعمت ہے۔ تو بالکل غلط ہے۔ پیدا اللہ نے کیا انگور اور کھجور، صحیح طبیعتیں اس کو غذا بناتی ہیں، اور شریر طبیعتیں اس کو نشہ بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ نشہ بناتی ہے۔ اس لیے قرآن میں ذکر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نشہ کرنا جائز ہے، شراب بنانا جائز ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اپنے بارے میں کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے اللہ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کرتا ہے۔ کیسے گمراہ ہوتے ہو؟ دوسری کتابوں سے نہیں، قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے۔ کیا پڑھ کے گمراہ ہوتے؟ کیونکہ قرآن میں کیڑے نکالتے ہیں، اپنے مطلب کا نکالتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کھجور انگور کے کچھ پھلوں میں انسان کی اپنی غذا نفع بھی ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ نشہ آور چیز یعنی شراب کے حلال ہونے پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں مقصود قدرت کے عطیات اور اس کے استعمال کی مختلف صورتوں کا بیان ہے۔ اللہ کی عطا میں سے ایک کھجور ہے اور ایک انگور ہے، یہ بتانا ہے، جو ہر حال میں نعمت خداوندی ہے۔ جیسے تمام غذائیں انسانی نفع کے لیے ہیں، ان کو بہت سے لوگ ناجائز طریقے پر استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کے غلط استعمال سے اصل نعمت تو نعمت ہونے سے نہیں نکل جاتی۔ اس لیے یہاں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کون سا استعمال حلال ہے اور کون سا حرام ہے، لہٰذا آپ اس کا حلال استعمال کریں، حرام نہ کریں۔ اگلی آیت ہے 68 سے لے کر 69 تک، تمہاری زبان میں 69، کیا بولتے ہیں؟ اردو اور مراٹھی اور ہندی میں فرق ہونا چاہیے، ہم کو سب معلوم ہونا چاہیے۔ تو 69 اور 69 اور 69 بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ، کیا بولتے ہیں؟ یہ لغہ عامیہ دارجہ زبان ہے، ٹھیک۔
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ہو گیا. یہ ہے. اب یہ دیکھو یہ آیت ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ہے سورہ نحل کی وجہ تسمیہ والی آیت. سورہ نحل، نحل یعنی شہد کی مکھی، اور یہاں کیا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ، اور حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو. کیا حکم دیا؟ کہ بنائے پہاڑوں میں گھر. مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں کیا بنائے؟ پہاڑوں میں گھر بنائے، اور درختوں میں بھی گھر بنائے. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں وہاں بھی گھر بنائے. اوپر چھپر جو باندھتے ہیں وہاں بھی گھر بنائے. یہ شہد کی مکھی کو کس نے کہا؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی، سجایا، انجینئرنگ. ثم کلی من کل الثمرات، پھر یہ حکم بھی اللہ نے دیا اے شہد کی مکھی پھر کھا ہر طرح کے میووں سے، پھر کھا ہر طرح کے میووں سے، پھر چل راستوں میں اپنے رب کے صاف پڑے ہیں ذللا، پھر چل راستے میں اپنے رب کے صاف پڑے ہیں، نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے پینے کی چیز. وہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں سے نکلتی ہے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہے، مختلف الوانہ، اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے، اس میں نشانی ہے ان فی ذلک لآیہ، ایسی قوم کے لیے جو دھیان کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا کرم کیا اور اسپیشل حکم دیا کس کو؟ شہد کی مکھی کو. ورنہ تمام جانوروں کے لیے یہ فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. کیا فرمایا؟ اللہ نے ہر چیز کو اس کی پیدائش بناوٹ عطا کی، ثم ہدا پھر رہبری کر دی. ایک اسپیشل شہد کی مکھی ہے جس کے بارے میں یہ آیا کہ اوحیٰ ربک الی النحل، وہ جو اللہ نبیوں کی طرف وحی بھیجتا تھا وہ اس نے وحی بھیجی کس کی طرف؟ ہاں، شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی. اور وحی کس کو کہتے ہیں؟ القاء الکلام فی خفاء، پوشیدہ طور پر کوئی کلام منتقل کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وحی بھیجی تھی کہ بچے کی جان بچانا ہے تو رواج و سماج کے خلاف قدم اٹھا. لوگ پانی میں سے بچاتے ہیں، نکالتے ہیں تو بچتا ہے، تیرے بچے کی زندگی پانی میں ڈالنے میں ہے. میری سنے گی تو کامیاب رہے گی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھے گی، کیا کرتے ہیں دیکھے گی تو ناکام رہے گی. تو وہاں بھی وحی کا لفظ ہے، تو دل میں ڈالنا ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں. اور یہاں بھی کس کو؟ مکھی کو کہہ رہے ہیں کہ میں مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی تو دوسرے حیوانات کی بنسبت عقل و شعور، سوجھ بوجھ مکھی میں زیادہ ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ وحی بھیج رہا ہے. شہد کی مکھیوں، اب ذرا دھیان سے سننا شہد کی مکھیوں کا سسٹم. شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے ہوتا ہے. اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمراں ہوتی ہے. اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے. اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. خود یہ ملکہ رانی، خود یہ ملکہ 3 ہفتوں کے عرصے میں 21 دن کے اندر 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے. یہ اپنی قد و قامت اور وضع و قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے، ذرا بڑی ہوتی ہے. بلکہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے. الگ الگ ٹیم، ان میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہے، سیکورٹی. بعض مکھیاں ٹھیک ہے چھتے کے آس پاس، اور کسی نامعلوم خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی. ہاں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، اندر جو انڈے رہتے ہیں. بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہے.
بعض مکھیاں معماری اور انجینئرنگ کے فرائض انجام دیتی ہیں، ان کا وہ جو چھتا ہوتا ہے وہ مسدس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چھکونی. نہ مسمن ہوتا ہے، نہ مصبع ہوتا ہے، نہ مخمس ہوتا ہے. کیوں؟ بتائیں گے. ان کی تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے 20,000 سے 30,000 تک ہوتے ہیں. بعض ان میں سے موم جمع کر کے معماروں کے پاس پہنچاتی رہتی. مٹیریل جس سے بنائیں گے وہ ملتا ہے گنوں کے اوپر جو سفید سفید ہوتا ہے وہ، اور اس قسم کا مٹیریل لا کر وہ دیتی ہے. بعض تعمیری کام میں لگے ہوتے ہیں، یہ موم لا کر دیتی ان کو. گنے پر یہ زیادہ ہوتا ہے. ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھلوں اور پھولوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا ہے، اور یہی ہم سب کے لیے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دوا و شفا کا نسخہ ہے. یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں. ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے، لانے والے پھولوں پر بیٹھنے کے بجائے گندگی پر بیٹھ گئے، تو چھتے کے دربان سیکورٹی اس کو روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے. اللہ نے کہا فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. دوسروں کے لیے دوسرے الفاظ ہیں، لیکن اس کے لیے انسانوں والا بیت بتایا گیا ہے کہ بیت بنانے کے لیے کہا. اس طرف اشارہ کر دیا کہ مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے اس کے لیے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنا لیں. دوسرا اس طرف بھی اشارہ کر دیا جو گھر یہ بنائیں گی وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح گھونسلہ بسلا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی. چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی شش در رہ جاتی ہے. ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں. کیوں؟ باقی کی شکلوں کے اندر کوئی کوپرا چھوٹ سکتا ہے، کونا چھوٹ سکتا ہے، لیکن مسدس کے اندر پورا بھر کے وہ شہد بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو محض گھر بنانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کہاں بنائے یہ بھی بتایا. کدھر بنائے؟ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. درختوں پر، پہاڑوں پر، اور جو ٹٹیاں بناتا ہے اونچی جگہوں پر انسان، تو وہاں پر یہ اللہ نے بتلایا. من الجبال بیوتا ثم کلی. پھر اب کہاں سے غذا حاصل کرنا ہے یہ اللہ نے بتایا. من کل ثمرات. جتنے پھل تیرے ارد گرد میں ہو، جتنے پھل ہو، جتنے پھول ہو، ان سے تو کھانا کھا سکتی ہے، کھا لے. فسلکی. پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلی. ایک مکھی ہے، واپس کیسے لوٹ کے آئے گی؟ نیچے کی جو ہماری چینٹیاں ہیں ان کو تو ایک مادہ دیا اتنے سے جسم میں اللہ نے، وہ اپنا مادہ چھوڑتے ہوئے چلی جاتی ہے اور برابر اسی کو سونگتے ہوئے راستے پر واپس آتی ہے. تو یہ تو ہوا میں ہے، یہ مکھی کیسے جائے گی، کیا کرے گی واپس؟ تو کہا فسلکی سبل ربک ذللا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے راستے ہموار کر دیے، نکل جا. واپس لوٹ کے آنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار ہے. چنانچہ وہ واپس آ جاتی ہے، کہیں بھٹکتی نہیں، برابر واپس آ جاتی ہے. زمین کے پیچ دار راستوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضا کو اس حقیر و ناتواں مکھی کے لیے مسخر کر دیا. بعد میں ہم لوگوں کے ہوائی جہاز کے لیے راستے مسخر ہوئے. پہلے تو شہد کی مکھی بیچاری اس کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آ سکے. اس کے بعد وحی کے اس حکم کا جو حقیقی ثمرہ تھا اس کو بیان کیا. یخرج من بطونها شراب. کیوں اس کو وحی بھیجی اللہ نے؟ کیوں اونچی جگہ پر اللہ نے گھر بنانے کے لیے کہا؟ کیوں پاکیزہ چیزوں کو کھا کر آؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے. نظام سسٹم بنایا. اللہ کو اس سے شہد نکالنا تھا. کیا نکالنا تھا؟ اگر نیچے ہوتے گھر تو وہ آلودہ ہوتے، اور نیچے ہوتے تو اتنی حفاظت سے نہ بنتے. کبھی کبھی آدمی جاتا ہے، لیکن اکثر یہ محفوظ ہوتے ہیں. مختلف الوان، اس کے رنگ بھی مختلف ہے، اس میں شفا ہے لوگوں کے واسطے. تو یہ کام لینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی رہبری فرمائی، گھر بنوایا اونچی جگہ پر، اور پھر اللہ نے سب بتایا. ہاں فیہ شفاء للناس. اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. بعض حکیموں پر مجھے تعجب ہے
وہ کہتے کس نے آپ کو شہد کا یہ نسخہ دے دیا، آپ کو تو شوگر ہے۔ ارے اس میں شفا ہے حکیم صاحب، آپ ادھورے ہیں، بھلا اللہ تبارک و تعالی بھی کبھی اس میں نقصان دے سکتا ہے؟ اس میں تو شفا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، خالق کائنات کی یہ لطیف گشتی مشین، گھومتی ہوئی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق، طاقت دینے والا عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے کھینچ کر اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے، اگر جڑی بوٹیوں میں شفا اور دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہو؟ یہ تو جوہر لے کر آتی ہے، تو پھر اس میں شفا کیوں نہیں ہوگی؟ بلغمی امراض میں بلا واسطہ اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر بطور دوا شہد کا استعمال ہوتا ہے۔ اطباء معجونوں میں بطور خاص اس کو شامل کرتے ہیں۔ پہلے کسی شہد کبھی سڑتا نہیں، پہلے تمام دواؤں کو بچانے کے لیے جو خاص مادہ تھا وہ شہد تھا، یہ خود بھی بچتا ہے، دواؤں کو بچاتا ہے۔ بعد کے ظالم حکیموں نے اس کو نکال دیا اور اس کی جگہ الکحل کو گھسیڑ دیا۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اور اللہ تبارک، ہاں اچھا، اب یہ ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ چل گیا، استطلق بطن اخی، استطلق جلاب لگنے کو کہتے ہیں، جلاب لگے، آپ نے فرمایا شہد پلا، گیا پلایا، واپس آیا اور بڑھ گئے، فرمایا جا شہد پلا، وہ گیا واپس آیا اور بڑھ گئے۔ جب تیسری مرتبہ جا کے پلایا تو آپ نے کیا فرمایا تیسری مرتبہ معلوم؟ صدق اللہ وکذب بطن اخیک فیہ شفاء للناس، کہا ہے اللہ سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، جا پلا۔ تیسری مرتبہ جب جا کر اس نے پلایا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو یقین کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس میں، اس لیے پہلا کام شہد پینے کا کام کیا کرو ہر بیماری میں، پہلا کام نبی کی دعا دیا کرو ہر ایک مریض کو، بعد میں ڈاکٹر کے پاس۔ سمجھ میں آیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے جیسا بندہ گمان کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، سمجھ والوں کے لیے عبرت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ شہد کی مکھی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی۔ کیا حدیث ہے معلوم؟ الزبان، مکھیاں، کلھا فی النار، تمام مکھیاں جہنم میں جائیں گی، لیکن سزا پانے کے لیے نہیں، سزا دینے کے لیے۔ یجعلھا عذابا، اللہ ان مکھیوں کو عذاب بنائے گا جہنمیوں کے لیے، لأہل النار الا النحل، مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ نوادر الرسول میں یہ روایت، ایک حدیث میں ہے کہ شہد کی مکھی کو مارتے مت جاؤ۔ بات سمجھ میں؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں تو شہد بنا، یہ منہ سے نکلتا ہے یا یہ پاخانے سے نکلتا ہے؟ آج تک یہ ایک راز ہے اور اللہ اس راز کو کھلنے دینا نہیں چاہتے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارسطا طالیس، جس کو ارسطو بھی کہتے ہیں، اس نے ایک مرتبہ اس کو جانچنے کے لیے ایک شیشے کا چھتا بنایا اور اس میں مکھیاں چھوڑ دی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، شہد بنا لیکن یہ دیکھ نہیں سکا اسے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے انہوں نے سب سے پہلے موم سے پوری کانچ کو اندر سے بند کر دیا۔ کیا کیا؟ اور اس پر پھر بنایا چھتا۔ تو ارسطو یہ نہیں جان سکا کہ یہ پیٹ سے نکلتا ہے یا منہ سے نکلتا ہے، بس اللہ کی اپنی مرضی ہے، جہاں سے بھی نکلتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں پاکیزہ غذا بنائی ہے۔ اور یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ میری طرف سے ہے، کہ اگر یہ راز کھل جاتا، منہ سے نکلتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پاخانے کی جگہ سے نکلتا یہ، تو جس شوق رغبت سے لذت سے آج شہد کھاتے ہیں، ہم ہمت کر کے نہ کھا سکتے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کلس آتی۔ لیکن حضرت علی نے ایک عجیب مثال دی اور فرمایا اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودۃ واشرف شرابہ ورجیع نحلۃ، انسان کا بہترین ریشمی لباس اس کائنات کے ایک چھوٹے کیڑے کا لعاب ہے، اور اس کا نفیس، انسان کا نفیس لذت بخش مشروب مکھی کا فضلہ ہے۔ انہوں نے یوں کہا ہے کہ یہ مکھی کا پاخانہ ہے، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے
بس اس کو استعمال کرو. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہمارا ہر ایک قدم صحیح راستے پر اٹھوانے کے فیصلے فرما، ہر غلط قدم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب فرما. اے اللہ حق کو اور اہل حق کو غلبہ نصیب فرما، باطل کو اہل باطل کو مغلوب فرما، باطل عزائم کو خاتمے ملا، باطل ارادوں کو ملیامیٹ کر، باطل کی ہوا اکھیڑنے کے فیصلے فرما، حق کے پنپنے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر.